نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جلدی کرو، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے کہ ان اسباب کو تلاش کرنے میں جلدی کرو جو تمہارے پروردگار کی بخشش اور جنت تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا، سچے دل سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں، درجات کی بلندی اور برکات کے حصول کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح اعمال بھی جنت کی ابدی نعمتوں کے پانے اور بخشش کے حصول کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے معانی اور تفسیر بیان کرنے میں اپنے ذوق اور عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغفرۃ من ربکم کی طرف جلدی کرنے سے مراد ان اعمال کو اپنانے کا حکم ہے جو بخشش اور وسیع تر جنت کے حصول کا باعث بن سکتے ہیں، مثلا اسلام، توبہ اور اخلاص۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ سید المفسرین ہیں، انہوں نے بھی اس سے یہی مراد لیا ہے۔ البتہ اکرمہ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے فرائض کا ادا کرنا مراد لیا ہے، جبکہ ابو عالیہ اور ضحاک نے ہجرت اور جہاد کے ساتھ اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ رجب شریف کا مہینہ ان اسباب میں سے ہے جو بندہ مومن کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتے ہیں اور جن کو اپنانے پر اجر عظیم حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ فرائض پابندی سے ادا کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رجب کی پہلی رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر خیرات و برکات خوب انڈیلتا ہے، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے بطن سے جنم لیتا ہے، اور وہ 70,000 ایسے گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو آگ کے مستحق ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ماہ رجب میں رات کی عبادت کرنا گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا باعث بنتی ہے، اسی طرح اس کے دن کا روزہ رکھنا بھی بے شمار برکتوں اور سعادتوں کا باعث بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا بہرا مہینہ ہے، جو اس میں ایمان اور ثواب کے حصول کے لیے ایک روزہ رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خوشنودی کا مستحق بنا دیا جائے گا، اور جو رجب کے 2 روزے رکھے گا اسے اللہ کی طرف سے ایسی کرامت اور شرافت حاصل ہوگی جس کو اہل آسمان اور زمین بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور جس نے رجب کے 3 روزے رکھے تو اسے دنیا کی ہر آزمائش اور آخرت کے عذاب، جنون، جذام، برص اور دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، اور جس نے اس ماہ مبارک کے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اس مہینے میں 8 روزے رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو اس ماہ مبارک کے 10 روزے رکھے گا تو وہ اللہ سے جو مانگے گا وہ اسے عطا کر دیا جائے گا، اور جس نے اس ماہ مبارک کے 15 دن روزے رکھے اس کے سابقہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اس مہینے میں کوئی جتنے زیادہ روزے رکھے گا
اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اضافہ کر دے گا، بشرطے کہ باقی تمام فرائض ادا کرتا رہے۔ اس ماہ مبارک کے روزوں کی برکات کے متعلق ایک اور روایت بھی ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کا جب تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان اور زمین کے تمام ملائکہ خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، جو چاہتے ہو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری التجا یہ ہے کہ تو ہر اس آدمی کے گناہ معاف کر دے جو ماہ رجب میں روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ بھوکے ہوں گے سوائے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اہل بیت، اور شعبان، رجب اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے، کیونکہ وہ اس طرح سیر ہوں گے کہ انہیں بھوک اور پیاس نہیں ستائے گی۔ سبحان اللہ۔ مجالس الابرار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں رجب شریف کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کا خصوصی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک ایسی نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ نہر کس کے لیے ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو ماہ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوکاف کے پیچھے ایک سفید زمین کا حصہ ہے جس کی مٹی چاندی کی طرح اور جس کی وسعت دنیا سے 7 گنا ہے، جو ملائکہ سے بھری ہوئی ہے، اور ملائکہ کی وہاں اتنی تعداد ہے کہ اگر سوئی گر جائے تو وہ ان میں سے کسی ایک پر ہی گرے گی۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسا جھنڈا ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ رجب کی ہر جمعرات کو کوکاف کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر تو رحم فرما اور انہیں عذاب نہ دے۔ اور وہ صبح تک عاجزی کے ساتھ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رجب کے لفظ میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتی ہے، جیم بندے کے جرم کو ظاہر کرتی ہے اور با اللہ کے احسان پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تیرا جرم اور گناہ اپنی رحمت اور احسان کے درمیان کر لیا ہے۔ رجب شریف کے مہینے کی برکت سے نہ تیرا جرم باقی رہے گا اور نہ ہی گناہ۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، تو اسے اللہ فرماتا ہے، کیا لوگ تجھے پسند کرتے ہیں اور تیری تعظیم کرتے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا، یہاں تک کہ 3 دفعہ یہی سوال دہرایا جاتا ہے۔ تو پھر وہ عرض کرتا ہے، اے میرے اللہ، تو ستار العیوب ہے اور تو نے اپنی مخلوق کو بھی یہ حکم دے رکھا ہے کہ جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسم یعنی بحرہ کا نام دیا ہے۔
میں لوگوں کی نیکیاں سنتا ہوں لیکن ان کے گناہ نہیں سنتا، اسی وجہ سے مجھے اسم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو بہرا ہے جو ایک عیب ہے، اور میرے بندے بھی ایوب سے خالی نہیں۔ میں تیری عزت کی وجہ سے ان کو ایوب کے باوجود قبول کرتا ہوں، جس طرح میں نے تجھے قبول کیا ہے، اور تجھ سے حیا کرتے ہوئے تیرے اندر کیے جانے والے ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ بعض نے اس ماہ کو اسم کا لقب دینے کی وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ باقی تمام مہینوں میں کرامن کاتبین اچھے اور برے سب اعمال لکھتے ہیں، اور رجب کے مہینے میں صرف نیک اعمال ہی لکھے جاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے لوگوں کے گناہوں کے متعلق سنا ہی نہیں کہ وہ ان کو لکھتے۔ اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت خواہ کسی وقت اور کسی مہینے میں کی جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض ایام کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان میں کی جانے والی عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی رجب اللہ کی بخشش کا مہینہ، اور شعبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجاؤں کو قبول کرنے کا مہینہ، اور رمضان المبارک امت کے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 30 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور تیسرے دن کے روزے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد رجب اور شعبان کے سوا کسی مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک عبادت گزار عورت رہائش پذیر تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو ہر روز اس میں 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتی، اور قیمتی لباس پہننا چھوڑ دیتی اور ٹاٹ کا لباس زیب تن کر لیتی۔ وہ رجب کے مہینے میں بیمار ہو گئی، اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ اسے ٹاٹ کے کفن میں ہی دفن کرے۔ جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے بیٹے نے نمود و نمائش کے لیے اسے بہترین قسم کے کفن میں دفن کیا۔ تو اسے خواب میں اپنی والدہ کی زیارت ہوئی جو اسے جھڑک رہی تھی کہ اس نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا، اور وہ اس سے ناراض دکھائی دیتی تھی۔ وہ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا اور اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اس کی قبر اکھیڑ دی، لیکن اسے قبر میں نہ پا کر ششدر رہ گیا اور رونے لگا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ تو نہیں جانتا کہ جو ہمارے مہینے رجب کی عزت کرتا ہے ہم اسے قبر میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو آدمی رجب کے مہینے میں نفلی عبادت کرتا ہے اسے رجبی کہتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بلانے والا آواز دے گا کہ رجب کے مہینے میں عبادت کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر ایک نور ظاہر ہوگا جس کے پیچھے جبرائیل اور میکائیل چل رہے ہوں گے، اور ان کے پیچھے رجب شریف کے مہینے میں عبادت کرنے والے ہوں گے، اور وہ سب پل صراط کا کٹھن اور پرپیچ راستہ چشمے زدن میں بجلی کی چمک کے طرح طے کریں گے، اور پل صراط سے بحفاظت اور سلامتی گزرنے کے بعد وہ سجدہ ریز ہوں گے، اور ان کا یہ سجدہ کرنا سجدہ شکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ آج مخلوق عالم کے سامنے تم فخریہ انداز میں سر اونچا کر کے چلو، کیونکہ تم نے میرے رجب کے مہینے میں خوب سجدے کیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔